بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت اپنے گھر میں یہ سورت 21 بار پڑھ لے تو اس کی اولاد کبھی کسی بری عادت میں مبتلا نہیں ہوتی۔ ایسے گھر کی اولاد ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے۔ اس سورت کی برکت سے گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ ناظرین کرام، دنیا کی سب سے عظیم النعمتوں میں ایک نعمت نیک اور صالح اولاد بھی ہے۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے صالح، نیک سیرت، اطاعت گزار اور باادب ہوں، وہ دنیا میں کامیاب ہوں، آخرت میں سرخرو ہوں، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ لیکن موجودہ دور میں اولاد کی تربیت ایک نہایت حساس چیلنجنگ کام بن چکا ہے۔ آج کے دور فتنوں کا غلبہ ہے، میڈیا کا منفی اثر، بری صحبت، نشہ آور اشیاء کا استعمال، سوشل میڈیا کی لت اور دینی کمزوری بچوں کو راہ راست سے ہٹانے کا سبب بن رہی ہیں۔ تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے جہاں ظاہری اسباب ضروری ہیں، وہیں روحانی اسباب کی بھی بےحد اہمیت ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایسی عظیم الکتاب ہے جس میں نہ صرف احکامات، روحانی تربیت کے راز بھی چھپے ہوئے ہیں جو انسان کے دل و دماغ کو منور کرتے ہیں۔ اس کتاب ہدایت کی ہر آیت اور ہر لفظ اپنے اندر خاص تاثیر رکھتا ہے۔ ان کا ایک ایک حرف نور ہے، شفا ہے، رحمت ہے اور برکت کا خزانہ ہے۔ جب اسے دل سے، یقین سے، محبت سے پڑھا تو یہ انسان کے دل و دماغ، اس کے گھر، اس کے بچوں، اس کی نسلوں، اس کے رزق پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی وہ موقع ہے جب ایک عورت جو ماں بھی ہو، مربیہ بھی اپنی نسل کی معمار بھی ہو، قرآن کے ذریعے اپنی نسلوں کو سنوار سکتی ہے۔ جب یہ عمل دل سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت ضرور شامل حال ہوتی ہے۔ آج اس ویڈیو میں ایک ایسے عظیم عمل کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ہر ماں یا ہر خاتون کو روزانہ گھر میں کرنا چاہیے۔ اس عمل کا اثر نسلوں تک جاتا ہے۔ یہ عمل قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت میں مبنی ہے جسے پڑھنے سے اولاد بری عادتوں سے محفوظ رہتی ہے، دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، ایمان، اخلاص، محبت جیسی خوبیاں پروان چڑھتی ہیں، ماں باپ کا نام روشن ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سورت کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ وہ سورت ہے اگر کسی گھر میں عورت اسے صرف 21 بار پڑھ لے تو اس کی اولاد کبھی بری عادت میں مبتلا نہیں ہوتی ہے۔ ایسی اولاد ماں باپ کا نام روشن ضرور کرتی ہے۔ اس سورت کی برکت سے گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ اسلام میں عورت کو بے پناہ عزت اور شرف عطا کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو اپنی اولاد کی شخصیت کی بنیاد رکھتی ہے۔ اگر ماں باپ قرآن سے جڑی ہو اور اللہ سے محبت کرتی ہو، راتوں کو اٹھ کر اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دے گا۔ آج کے دور میں جہاں معاشرتی بیماریاں، برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہر مسلمان ماں کے لیے یہ وظیفہ ایک روحانی ڈھال کی مانند ہے جو اس کی اولاد کو دنیاوی اور آخروی فتنوں سے بچاتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز ناظرین اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے خوش نصیب انسان جنت کے حقدار ہوں گے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تین خوش نصیب مرد اور عورتیں ہیں جو اپنے مال، اولاد اور رزق کو فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں، ان کے گھروں میں مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں آتی، اور یہ لوگ جتنا بھی مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا اجر زیادہ فرماتا ہے۔ ناظرین، ان تین خوش نصیب مرد اور عورتوں کے بارے میں جاننے سے پہلے ایک نہایت خوبصورت واقعہ سن لیجئے۔ یہ واقعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک دہری ان کے پاس آیا جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے اور خود بخود چل رہی ہے۔ بدبخت نے چیلنج کیا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا عالم اس سے بحث کرے اور اسے غلط ثابت کرے۔ اس وقت کے سب سے بڑے عالم حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس ان کا پیغام پہنچا، وہ دربار میں تشریف لائے اور اس دہریہ سے بحث کریں۔ رات کا وقت تھا، بغداد میں دریائے دجلہ کے کنارے خلیفہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ امام صاحب دریا پار کر کے دربار میں پہنچے، لیکن کچھ تاخیر سے۔ اس دوران دہریہ نے دربار میں فتنہ برپا کیا اور کہا، امام صاحب نہیں آئیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ مجھ سے بحث میں نہیں جیت سکتے۔ جب رات کے 1 بجے امام صاحب دربار میں پہنچے تو خلیفہ نے پوچھا، آپ کو اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ امام صاحب نے فرمایا، امیر المومنین، میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ جب میں گھر سے نکلا تو دریا پر کوئی کشتی نظر نہ آئی، اندھیرا تھا، دور دور تک کوئی انسان دکھائی نہ دیتا تھا۔ میں پریشان کھڑا تھا کہ دریا کو کیسے پار کروں۔
کہ اچانک میں نے دیکھا کہ دریا سے لکڑی کے تختے نمودار ہونے لگے، ایک کے بعد ایک تختہ نکلتا چلا گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ تختے کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس سے بھی عجیب واقعہ پیش آیا کہ یہ تختے خود بخود جڑ کر کشتی کی شکل اختیار کرنے لگے۔ تختوں پر خود بخود میخیں لگنے لگیں، ان پر رنگ و روغن چڑھنے لگا۔ یہ کشتی خود بخود میری طرف بڑھی، گویا مجھے سوار کرنا چاہتی ہو۔ میں اس میں سوار ہوا اور یہ بغیر کسی ملا کے دریا پار کر کے شہر محل کے کنارے پہنچا۔ جب میں اترا تو یہ کشتی غائب ہو گئی۔ اسی واقعہ کی وجہ سے مجھے تاخیر ہوئی اور میں اس تاخیر پر معافی مانگتا ہوں۔ دوہریہ نے یہ سن کر کہا، امام صاحب آپ تو بڑے عالم ہیں، لیکن یہ بچوں والی باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ تختے خود بخود نکل آئیں، خود بخود جڑ جائیں، میخیں خود لگ جائیں اور کشتی خود بخود چل کر آپ کو پار کر دے؟ امام صاحب نے فرمایا، اگر میری بات بے وقوفانہ لگتی ہے تو بتائیے، یہ عظیم کائنات جس کی چھت آسمان ہے، جس کا فرش زمین ہے، جس کی فضا میں پرندے اڑتے ہیں اور سمندروں میں لاکھوں جانور تیرتے ہیں، کیا یہ سب خود بخود بن گیا اور خود بخود چل رہا ہے؟ ایک معمولی کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، تو یہ عظیم کائنات بغیر خالق کے کیسے بن گئی؟ اب آپ بتائیں کہ بے وقوف کون ہے؟ یہ سن کر دوہریہ سکتے میں آ گیا اور اسی دربار میں بیٹھے بیٹھے اس نے اسلام قبول کیا۔ بے شک اللہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے مرد اور عورتیں خوش نصیب ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان گھروں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ان پر نعمتیں بادل بن کر برستی ہیں۔ وہ تین قسم کے لوگ یہ ہیں، وہ خاتون جو اپنے شوہر کے بغیر، جو کاروبار یا دیگر وجوہات کی بنا پر گھر سے دور ہو، اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہو، ان کی دیکھ بھال کرتی ہو، اپنی عزت ناموس کی حفاظت کرتی ہو اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی ہو۔ نمبر دو، وہ خاتون جو صلہ رحمی کرتی ہو، اس عمل سے اس کی زندگی میں برکت آتی ہے، اس کا رزق بڑھتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد قبر میں نور پیدا ہوتا ہے۔ ایسی خاتون کی اولاد پر اللہ تعالیٰ اپنا حفظ و امان رکھتا ہے۔ نمبر تین، وہ خاتون جو اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر یتیم کو کھانا کھلاتی ہو، ایسی خاتون اور اس کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھ کر ان کی مصیبتیں دور کرتا ہے، قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ ناظرین، زندگی کے ہر معاملے میں قرآن سے بڑی شفا کوئی نہیں۔ آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہیں اور اس سب کی وجہ قرآن اور اسلام سے دوری ہے۔ جدید مسائل و سہولیات کے باوجود ہم پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر اولاد کی تعلیم و تربیت ماں باپ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ کوششوں کے باوجود اولاد فتنوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ جوان بیٹیوں کو روزگار کی تلاش ہے، بیٹیوں کو اچھے رشتوں کا انتظار ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایسی خوبصورت سورت، اگر گھر میں ماں اسے صرف 21 بار پڑھے تو اس کی اولاد کبھی بری عادتوں میں مبتلا نہیں ہوتی۔ ایسی اولاد ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے۔ اولاد کی برکت سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، گھر سے شیطانی اثرات اور رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ناظرین، آج کے تیز دور میں کئی والدین بچوں کی تربیت سے غافل ہیں، کئی اولاد اپنے والدین کو وقت دینے سے قاصر ہیں۔ ماں باپ کی پوری زندگی اپنے اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے پیسہ کمانے میں گزر جاتی ہے، جبکہ بچے وہی کچھ سیکھتے ہیں جو اسکول اور کالجوں میں سکھایا جاتا ہے۔ جب اولاد جوان ہوتی ہے تو اکثر والدین کو اپنی اولاد سے وقت نہ ملنے کی باپ دن بھر کاروبار میں مصروف رہتا ہے، رات کو دیر سے گھر آتا ہے، صبح سویرے پھر کام پر چلا جاتا ہے۔ ماں جتنا ممکن ہو گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، پھر بھی بچوں کی وہ تربیت نہیں ہو پاتی جو کہ ایک نیک اور صالح انسان بنانے کے لیے ضروری ہے۔ نتیجتاً جب اولاد جوان ہو کر برسر روزگار ہوتی ہے، تب تک ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ پھر یہی والدین شکوہ کرتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کا خیال نہیں رکھتی، ان کو پوچھتی نہیں، انہیں وقت نہیں دیتی، ان کی قدر نہیں کرتی۔ حاضرین محترم، جان لیجئے کہ دن بھر کی مصروفیت کے باوجود جن گھروں میں 5 وقت کی نماز باقاعدگی ادا کی جاتی ہے، وہ گھر دنیا کے خوش نصیب ترین گھروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اپنے تمام گھریلو اور کاروباری مصروفیتوں کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ ضرور ادا کریں۔ اپنے بچوں کو روزانہ کچھ نہ کچھ وقت ضرور دیں تاکہ وہ آپ کی عادی ہو جائیں اور اپنی ہر بات آپ سے شیئر کریں۔ بچوں کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی بھرپور توجہ دیں تاکہ وہ جوان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان بھی بن سکے۔ گھروں میں اسلامی ماحول بنائیں، قرآن پاک کی تلاوت کی عادت اپنائیں اور روزانہ اپنے گھر میں کم از کم ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت ضرور کریں۔
فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے جسے ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ سورہ شفا ہے، سورۃ کنز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اپنی جگہ ایک مکمل سبق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی سب سے افضل سورت سورۃ فاتحہ ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے سورۃ فاتحہ نہ تو تورات میں ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب میں۔ جو شخص سورۃ فاتحہ کو سمجھ گیا گویا اس نے پورا قرآن سمجھ گیا۔ یہ سورت ہر مرض کی شفا ہے، رزق میں کشادگی کا ذریعہ ہے، دل و دماغ کو سکون دیتی ہے، بندہ کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، اولاد کی تربیت میں روحانی اثر ڈالتی ہے، اور گھر کے ماحول کو نورانی بناتی ہے۔ جن گھروں میں روزانہ سورۃ فاتحہ کی 21 بار تلاوت کی جاتی ہے، ان گھروں میں شیطانی اثرات، بیماریاں جنم نہیں لیتے۔ ایسے گھر کی اولاد ماں باپ کی ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی پریشانی ہے، یا کوئی فرد غصہ کا تیز ہے جو بات بات پر لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو سورۃ فاتحہ کو 21 بار پانی پر پڑھ کر دم کر لیں اور اس پانی کو گھر کے پینے والے پانی میں شامل کر دیں۔ جب گھر کے تمام افراد یہ پانی استعمال کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی جسمانی، روحانی اور اخلاقی بیماریاں گھر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ کی رحمتیں گھر والوں پر بارش کی طرح برسیں گی، اور وہ گھر کے تمام افراد خوشحال اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ زندگی کے ہر معاملے میں خوشحالی گھروں کا مقدر بن جاتی ہے جہاں یہ عمل روزانہ کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ خواتین کو گھر میں سورۃ فاتحہ کب اور کتنی تعداد میں پڑھنی ہے، جس سے اولاد کبھی بھی کسی بری عادت میں مبتلا نہیں ہوتی۔ ایسے گھر کی اولاد ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے۔ اس سورت کی برکت سے گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ یہ عمل ماں، بہن یا بیٹی کوئی بھی خاتون کر سکتی ہے۔ عمل نمبر 1، سب سے پہلے وضو کر کے پاک صاف جگہ پر بیٹھیں۔ یہ عمل کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن نماز فجر یا عشاء کے بعد تنہائی میں زیادہ مؤثر ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ کو 21 بار پوری توجہ، یقین اور عاجزی کے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہر مرتبہ پڑھتے ہوئے اپنی اولاد کا تصور کریں اور اللہ سے دعا کریں، اے اللہ میری اولاد کو ہر برائی سے بچا، ان کے دلوں میں تقوی عطا فرما، ان کی زبان میں سچائی، آنکھوں میں حیا اور کردار میں نیکی پیدا فرما۔ اور نمبر 4، آخر میں 3 مرتبہ درود پاک یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اپنی اولاد، گھر اور مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اس عمل کے فوائد: اولاد بری صحبتوں اور عادتوں سے محفوظ رہتی ہے، دلوں میں اللہ کا خوف اور محبت پیدا ہوتی ہے، گھر میں سکون اور رحمت نازل ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، ماں باپ کی عزت دلوں میں پیدا ہوتی ہے، گھر میں محبت، اتحاد اور مروت بڑھتی ہے۔ آپ کی دعائیں اولاد کے لیے ڈھال بن جاتی ہیں، برے خواب، وسوسے اور نظر بد کا خاتمہ ہوتا ہے، گھر سے لڑائیاں، بے برکتی اور نافرمانی ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گھر کو فرشتوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن گھروں میں کسی بھی قسم کی پریشانی، لڑائی جھگڑے، بے اتفاق، رزق کی تنگی یا تنگ دستی ہو، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا پاک اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔